ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان ایئر فورس سے مزید دو بڑے اہم مہمانوں نے اور ان کا تعلق جو ہے وہ ریسرچ کے شعبے سے ہے. اب اس پر ہم بات کریں گے کہ ریسرچ کس طرح سے ہوتی ہے اور کیا اس کی جو ہے وہ امپورٹنس ہے. ماہین شفیق صاحبہ ہیں جو کہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں کیس میں وچ مین سینٹر آف ایروسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز, اور ہمارے ساتھ ماہم شاہد گیلانی صاحبہ بھی ہیں اور یہ بھی ریسرچ سے تعلق رکھتی ہیں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ. دونوں منسلک ہیں. السلام علیکم. اوکے, اچھا تھوڑی سی جو مجھے ڈیٹیل بتائی گئی ماہین آپ کے بارے میں وہ یہ کہ آپ برطانیہ سے آپ نے گریجویشن کی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پڑھاتی بھی رہی ہیں اور انسٹیٹیوٹ یہ ہے رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز اور فوٹوگرافر بھی ہیں آپ. مطلب یہ تو ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی آپ کی ہمارے سامنے آ گئی اور آپ کام جو ہے وہ ریسرچ کا کرتی ہیں. جی گریٹ, زبردست. اور آپ جو ہے ماہم صاحبہ, آپ جو ہے وہ تھنک ٹینک ہے سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز, وہاں پر ریسرچ جو ہے اور آپ کی جو بیسک ڈگری ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہے اور ساؤتھ ایشیا میں سیاست, امن اور سیکورٹی کی ماہر ہیں آپ ماشاء اللہ. اب یہ آپ جو میں نے تھوڑا بہت انٹروڈکشن بتایا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب جو کچھ کہیں گی وہ آپ ہی کہیں گی. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ کس طرح سے اس ادارے کا حصہ بنے, آپ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے اپنا بیچلرس کیا, پھر میں نے اپنا ماسٹرس کیا ان انٹرنیشنل ریلیشنز, اینڈ دین کیس ور لوکنگ فار پیپل ہو ور ایکسپرٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پالیسی ریکمنڈیشنز اور سیکورٹی کے پرسپیکٹو سے ان کو ایڈوائز کر سکے. سو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انڈکٹیڈ ان ٹو کیس as a policy recommendations. That's what I provide. And that's what we provide to the Air Force leadership. Okay. And we are basically working on multiple domains جس میں artificial intelligence, cyber security, hybrid warfare, یہ سب چیزیں آتی ہیں. Great, زبردست. Please. میرا یہ تھا کہ even when I was doing my MPhil at NDO and I was doing my thesis, تو اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے سارے جو کافی فیلوز ہیں اور زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ایک مین اسٹریم سی ریسرچ کر رہے ہیں which are focusing upon the common tools or common elements of national security. تو اس میں مجھے فیل ہوا کہ اس کے اندر اے پا کا جو رول ہے وہ ایبسنٹ ہے اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اچھا, given the fact کہ World War I, World War II and even the recent crises in the Middle East میں اے پا کا بہت زیادہ ایک پرومیننٹ رول رہا ہے. تو مجھے لگا کہ وہ والی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اوور لک ہوتی ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو اسپیشلائز ان دس ڈومین وچ بیسکلی mixes ایئر اسپیس پا ود نیشنل سیکورٹی. اور اسی ٹائم فریم میں جو ہے وہ پی ایف کا 2019 میں جو تھنک ٹینک تھا وہ کھلا اور پھر مجھے ایڈ نظر آئی کہ اوکے وائی ناٹ گو فار اٹ, اور پھر اسی طرح میں نے اپلائی کر دیا اور پھر آئے. یہ جب ڈیسیژن آپ نے لیا تو آپ کے گھر والوں نے آپ سے کیا کہا؟ دے ور ویری سپورٹیو. گریٹ. تو وہ کافی زیادہ خوش تھے کہ چلو تم نے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا ہے وائل ریمیننگ ان دا فیلڈ. بالکل. تو اینڈ سم تھنگ جو کہ ایک ویکیوم تھا, تو اب اس کو جو یہ سینٹر فار ایئر اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز ہے وہ فل کر رہا ہے. اور And how did your family support you? They were very supportive. They were actually proud of me to be part of CAS. وہ کافی خوش تھے. زبردست. یہ بتائیے کن کن ایریاز پر کس کس ڈومین میں آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں؟ میری ریسرچ تو بیسیکلی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہے جو فیوچر وارفیئر میں کام آئیں گی. سو کہ وہ پاکستان ایئر فورس ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اگر کسی بھی وار کے لیے پلان کرنا ہوتا ہے آپ اسی وقت نہیں اسٹارٹ کرتے, آپ 10-20 سال پہلے پلاننگ اسٹارٹ کرتے ہیں. سو ہمارا جو کیس ہے وہ بیسیکلی اس لیول پہ ریسرچ پرووائڈ کرتا ہے ان کو کہ آپ لائک آن 50 ایئرز آن ورڈ کیا آپ کر سکتے ہیں. سو جن ڈومینس پہ ہم کام کر رہے ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکورٹی ہے اور ہائبرڈ وارفیئر ہے. تو اب آنے والے دنوں میں, آنے والے 50 سالوں میں کس طرح کی جنگ ہوگی وہ تھوڑا سا ہمیں کوئی نقشہ کھینچ کر بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو جو فلمیں دیکھتے ہیں سائنس فکشن اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ کوئی سائبورگ ٹائپ کے لوگ ہوں گے, ہاف مین ہاف مشین, یا پھر ساری مشینیں لڑ رہی ہوں گی, انسان تو بس پیچھے سے ان کو بٹن دبا کے کنٹرول کر رہا ہوگا, یا مے بی وہ بھی سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ کام ہو جائے گا کہ ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے بالکل آپ نے صحیح پکچر بنائی ہے. اسی طرح وارز ہوں گی کہ اب کوئی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کوئی بھی جنگ کے میدان میں جا کے نہیں لڑتا, سب کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے ٹویٹر پہ لڑتے ہیں نا. دراصل پرابلم یہ ہے ٹویٹر والے تو الگ, اور ایک اور اس میں پرابلم ہے, ٹویٹر پہ تو لڑتے ہیں آپ, ٹویٹر پہ پرایوں سے لڑیں آپ, ٹویٹر میں آپ آپس میں لڑتے ہیں. یہ بھی ایک ہائبرڈ وارفیئر کی ایک قسم ہے, ٹائپ آف ہائبرڈ وارفیئر. ڈیفینیٹلی. اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بہت ریسرچ کیا کہ ہاؤ اٹس یوز. دیر از دس نیو ورڈ دیٹ ون آف آور ڈائریکٹر فارمولیٹڈ, اٹس ماس مینیپولیشن. ماس کمیونیکیشن کا یہ ایک نیا ورژن آیا, ماس مینیپولیشن. اوکے, وچ از انٹرسٹنگ.
which is how social media is being used to manipulate masses, not just a few group of people but a whole nation. اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ کیسے ہائبرڈ وارفیئر میں سوشل میڈیا بہت ایفیشینٹلی یوز ہو رہا ہے. اچھا, سوشل میڈیا پہ تو ہماری بھی پریزنس جو ہے وہ اچھی خاصی ہے, مطلب ہم کیا کاؤنٹر کر دیتے ہیں, انڈین نیریٹو کوئی آتا ہے, لیکن اوور آل باقی جو ممالک ہیں, یو ایس ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, انڈیا ہو گیا, اس پہ بھی ظاہر ہے آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہوگی, ان کا سوشل میڈیا یوز اور یوتھ کا سوشل میڈیا پر کس قسم کا نیریٹو زیادہ وہ دے رہے ہوتے ہیں, ان کا کیا ہے یوز بیسیکلی اس ساری ہائبرڈ وارفیئر کے اگر تناظر میں ہم دیکھیں؟ وہاں پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو ٹویٹر جو کہ ایک میڈیم ہے, اٹس ناٹ فار کمپلیٹلی الٹریٹ پیپل جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. وہ یوزلی لوگ آپ کو اس طرح کے ٹک ٹاک پہ ملیں گے. ٹویٹر پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو بیسک لکھ سکتے ہیں, جو لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو اب وہاں پہ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے, تو پھر اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے پاس ٹویٹر پہ لوگ بھی زیادہ ہیں جو کہ مس انفارمیشن, فیک نیوز, پروپیگنڈا وغیرہ پھیلا رہے ہوتے ہیں. باقی پھر ظاہری سی بات ہے وہ لوگ ٹیکنالوجیکل بھی آگے ہیں, پھر اس طرح کی انہوں نے ڈاکٹرڈ ویڈیوز وغیرہ بنائی ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مطلب وہ بالکل ریئل ویڈیوز ہیں. اور پھر اگین اٹ کمنگ بیک ٹو دا لٹریسی ریٹ کہ جب ایک لٹریٹ بندہ دیکھتا ہے وہ بندہ پھر بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے کہ اوکے دس از فیک نیوز, یا اس کو میں کاؤنٹر چیک کر لوں. لیکن ویسے ہی اگر کوئی کامن مین یا کوئی لے پرسن کوئی ویڈیو دیکھتا ہے, فیس بک پہ دیکھتا ہے یا ویسے واٹس ایپ فارورڈ ہوتی ہے, تو وہ اس کو بالکل ایز اٹ از اس کو جو ہے نا وہ فیس ویلیو پہ جاتا ہے اور اس کو وہ بائی کر لیتا ہے. تو پھر ایک لٹریسی ریٹ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ہم آنے والے 5 سالوں میں یا 7 سالوں میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے کنسرننگ کہ ہمارا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ نیریٹو کتنا اسٹرانگ یا کتنا ویک ہے, کہاں تک آپ کو پروجیکٹ کر رہے, مطلب آپ کی پروجیکشن کیا ہے, ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ آئی تھنک اسی پوائنٹ پہ میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی نیوز دیکھیں, جسٹ ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ آن اٹس فیس ویلیو. آپ جائیں, دیر آر سو مینی ویب سائٹ, کاؤنٹر چیک کریں, بیسک طریقہ ہی چیک کرنے کا, اینڈ دیٹس واٹ کیس ڈز ایز ویل, کہ بیسک طریقہ ہی چیک کرنے کا. اگر کوئی بھی آپ نے نیوز دیکھی ہے, آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں کہ ایکچولی وہ کسی اور اوتھینٹک پلیٹ فارم نے بھی وہ نیوز شیئر کی ہے یا نہیں. اگر صرف ایک ہی ویب سائٹ ہے جو کہ جس کا لوکیشن کوئی رینڈم ریموٹ سی لوکیشن ہے, سو chances are کہ that's a fake news, so probably it's better not to believe it instantly. جبکہ and a lot of the times ایسا ہوتا ہے, جیسے آپ نے واٹس ایپ کی بات کی, واٹس ایپ میں forwarded messages آ رہے ہوتے ہیں, just do not believe them at one go, rather. اور یہ نوجوانوں میں تو ہے مسئلہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں چلو بلیو کر لیتے ہیں, لیکن بزرگوں میں تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کس طرح جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے, اور وہ کر کیا رہے ہیں لوگ. اس کی ایک ایگزامپل بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, اور ابھی بالکل یہ ریسنٹ ایک واقعہ ہے, اور اس کی ایک ویڈیو ہے, ہماری ٹیم جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ ریڈی کر کے آپ کو دکھائے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کس طریقے سے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ فیک نیوز پھیلانے میں اور جھوٹ بولنے میں ملوث ہیں ہمارے پڑوسیوں کے. تو یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. بالکل جی. تب تک ہم محمد سلیم صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی سلیم صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاء اللہ بہت ہی پسند آ رہا ہے مجھے. آپ بھی ہمیں بڑے پسند آ رہے ہیں, آپ نے کال کی. بہت شکریہ سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً 60 سال کا ہوگا, لیکن میرے اندر آرمی میں یا پاکستان کے لیے کرنے کا جذبہ بہت ہے. آرمی پاکستان آرمی کو دیکھ کے سلوٹ کرتا ہوں, گاڑیوں کو دیکھ کے سلوٹ کرتا ہوں. پاکستان آرمی کے لیے میری جان حاضر, کس طرح اپنے آپ کو پیش کروں اپنے ملک کے لیے. سلیم صاحب آپ کا جذبہ جو ہے وہ بہت جذبہ سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. آپ جیسے بڑوں کی دعائیں ہیں جو ان باوردی جوانوں کے پیچھے ہیں, یہ چاہیے ہمیں. بالکل بالکل, سب سے اہم چیز یہی ہے. آپ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آرمی کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں, میں ان کی دل چاہتا ہے ان کو گولی مار دوں. اس آرمی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں, نہیں تو ہمارا حال بھی لیبیا اور شام کی طرح ہوتا. یہ آرمی جاگتی ہے تو ہم تو آرام سے سوتے ہیں نا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو آپ کا جو کام ہے نا, جو آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ کنٹریبیوٹ کروں, تو وہ یہی کام ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں, لوگوں کو بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک حلقہ تو ہوگا اور آپ نے اس کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو اہمیت ہے ان وردی والے لوگوں کی. بالکل جی. بہت بیٹھتا ہوں اور جو ہمارے ملک کے خلاف بولتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں. بالکل, پاکستان آرمی زندہ باد, ISI زندہ باد, پاکستان ایئر فورس زندہ باد.
मैं Thank you जी। बताता हूँ कि मैं पूरा पाकिस्तान तकरीबन 99% पाकिस्तान अब आर्मी के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि मैं इनके दरमियान में रहता हूँ। मुझे पता है हमारी आर्मी कितनी पॉपुलर हमारे मुल्क में। ये तो हमारे जो गद्दार हैं उन्होंने हमें जो चंद हैं 0.1% होंगे मेरा ख्याल। जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको ये मैसेज आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए मज़ीद, और लोगों को भी हिदायत दे जो मुल्क और फ़ौज और कौम के पीछे ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, जो मुसलसल पाकिस्तान के यूथ में, पाकिस्तान के जवानों में इनकलकेट कर रहे हैं वो थॉट्स, वो सिग्नल्स कि जो दुश्मन की थॉट है, जो हिंदुस्तान की तरफ से आती है या जो दीगर ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का वजूद इस दुनिया में कायम और दायम रहे। लेकिन साथ ही ये बात याद रखने की है कि सिर्फ अभी रिसेंटली सैयद अली गिलानी साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सिर्फ उनकी जद्दोजहद को एक दफ़ा वो लोग पढ़ लें तो उनको एहसास हो जाएगा कि आज़ाद मुआशरे की, आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजारने की क्या अहमियत है। इसीलिए जब कहते हैं ना हम कुरान की वो आयत पढ़ते हैं फ़बिअय्यि अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तो आज़ादी भी एक ऐसी नेमत है जिसका आप अल्लाह ताला के हुज़ूर जितना मर्जी शुक्र अदा करें वो कम है। बिल्कुल, तो एहसास करें इस चीज़ का। अच्छा जी, तो माहिन साहबा, हाँ आप हमें बता रही थी कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर तो एक डोमेन है ना, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है उसको थोड़ा सा हम समझाएं कि हम उस डोमेन में कहाँ तक जा रहे हैं और दुनिया कहाँ तक पहुँच चुकी है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि रोबोट्स लड़ रहे होंगे वो दैट्स एक्चुअली, बल्कि हम तो ये समझ रहे होते हैं कि रोबोट्स लड़ रहे होंगे और आखिर में वो फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है या किताबों में भी बहुत मरतबा ये लिखा हुआ होता है कि आखिर में वो हम पर ही कब्जा कर लेंगे भाई। एक्चुअली दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरी एंड साइंटिफिक रिसर्च है ना वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो ऑटोनमस वेपन्स एंड ऑटोनमस रोबोट्स जो कि खुद ही सारा काम कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में लिंक करके फाइट कर सकते हैं, रिसर्च इधर तक पहुंच गई है। बट इट्स द लीगल एस्पेक्ट दैट डज नॉट अलाउ इट टू एक्चुअली कम ऑन द बैटल ग्राउंड। सो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हो सकता है कि वो किसी इनोसेंट को मार दे कोई रोबोट, या कोई हो सकता है या किसी अनआर्म्ड किसी सोल्जर को मार दे। सो इस वजह से ये जो हमारी जो फिक्शनल मूवीज़ है ये रियलिटी में नहीं आ रही हैं, क्योंकि लीगल जो एस्पेक्ट है उसने बहुत तक रोक के रखा हुआ है इस चीज़ को। ये रोबोट जब लड़ रहे होंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे फिर? हमें सोच रहे होंगे बंकर ये हो क्या रहा है दुनिया में, सोच रहे होंगे और ये अफसोस कर रहे होंगे कि अगर एक दूसरे के साथ मिलकर कोई तैयारी की होती तो आज इनसे मुकाबला कर लेते, हम तो आपस में लड़ते मरते रहे। आपके जो डोमेन्स हैं स्पेसिफिकली वो क्या हैं? मेरी बेसिकली जो कोर डोमेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा। और उसके अलावा फिर फॉरेन पॉलिसी में काम करती हूँ। तो हम कहाँ स्टैंड करें? मैं तो यही सवाल पूछूंगी, मुझे पता चले एक्चुअली आवाम को भी कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें। ये भाई इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है, वरना इफ़ वी आस्क कि अभी पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है तो अभी हमें उस एरिया में मजीद काम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट स्टैंड एनीवेयर। आई मीन यहाँ पे जो इवन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इवन सिंपल बैचलर कोर्स अभी रिसेंटली बिल्कुल एयर यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है, वरना उससे पहले तो कोई भी यूनिवर्सिटी इवन आपको बैचलर्स में नहीं ऑफर करती। लेकिन वो सारी रिसर्चेस वेस्ट में हो रही है ना, वहाँ सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है वो हो रही हैं। बट ये है कि जब तक आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं करेंगी, जब तक आपके स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस नहीं होगी, पढ़ाया नहीं जाएगा, तो फिर यू कैन नॉट प्रोड्यूस साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इस पे आपको एक्चुअली डेकेड्स लगेंगे काम करने के लिए, ग्राउंड वर्क ले करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जरा रियल क्रिएटिविटी की तरफ चले जाएं थोड़ा सा, और उनको भी हम थोड़ा सा वक्त दें। कुछ आप सुनना चाहेंगी इनसे? ए वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना मुझे जी चलें जी, जबरदस्त। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन 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 की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के
तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। वाह 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 वाह, क्या बात है। और आखिर में जो आपने इसको बदला है ना जरा कमाल। अच्छा, आप लोगों की रिसर्च के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन आप लोगों की फैमिलीज भी क्या फोर्सेस से ही रिलेटेड है? जी, माय फादर वाज इन एयर फोर्स। अच्छा जी, तो फिर आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए फोर्सेस में आई हैं, या उन्होंने कहा कि भाई लेगेसी? It wasn't planned for me to go into this think tank. One day I was teaching Quaid-e-Azam University में, तो एक हमारी टीचर है, she is quite famous and quite well known, तो उन्होंने आके कौन है ऐसा आपने तजस्सुस डाल दिया? वो डॉक्टर सलमा मलिक। अच्छा जी, शी इज़ ऑल्सो माय नेबर। तो लेकिन बट आई डिडंट नो दैट। सो उस दिन ऐसे हुआ कि वी हैड एन इंटरेक्शन क्लास। एक्चुअली शी डिडंट बिलीव आई वाज अ टीचर एंड शी जस्ट केम इनटू द क्लास एंड देन द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड हर कि ओ मैम हमारी टीचर अभी क्लास में ही है। अच्छा, तो फिर इस तरह करके मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, थोड़ी सी बातचीत हुई। फिर थोड़े मंथ्स बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एयरफोर्स का थिंक टैंक है, दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस डोमेन। तो उस तरह करके फिर दैट्स हाउ आई जॉइन। इट वाजंट प्लान्ड एंड इट वाजंट बिकॉज ऑफ माय फादर एंड देन इवेंचुअली व्हेन आई वेंट देयर, सो सब लोग उसी यूनिफॉर्म में थे, जस्ट यूनिफॉर्म में माय फादर। आपके लिए तो घर की बात है जी। तो इसमें जो है वो आपके लिए एक फैसिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, लेकिन आपके लिए क्या मामला था? मेरे लिए ये था कि वन फाइन संडे आई वाज रीडिंग डॉन, और फिर वो जो एक एड्स का पेज होता है मैं वो देख रही थी, तो उसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटी आई हुई थी और पीएफ थिंक टैंक। तो फिर आई रेड द रिक्वायरमेंट्स, आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, ये है जो मुझे करियर बनाना है। हाँ, फिर मैंने अप्लाई किया एंड देन फिर अल्टीमेटली टेस्ट और ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें वेंट थ्रू एंड देन अल्टीमेटली आई एंडेड इन सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज। तो आप जब यहाँ पर आई तो आपको क्या महसूस हुआ? मेरे लिए तो about this organization, about the people, about the environment. Because none of the people in my immediate family are from the forces, तो मुझे तो बहुत ही radically different लगा from you know the civilian environment. इसका पूरा जो है वो और ही different होता है, environment के लिहाज से भी, discipline के लिहाज से भी। just giving a very small example, अब जैसे हमें कोई कहते हैं कि आप कहीं 9 बजे आ जाएं, तो हमें होता है ओके 9:05, 9:10, 9:15, even 9:20 is fine, वो कौमी मसला। हाँ, लेकिन फोर्सेस में होता है कि 9 means like sharp 9 o'clock। हाँ, और फिर मतलब मतलब लोग कहते हैं टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द स्ट्रेटजी। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा कि ओके 9 means 9, इट डजंट मीन 9:05, इट डजंट मीन 9:10। सही, बिल्कुल सही है। वक्त की पाबंदी जरूरी, वक्त की पाबंदी एंड वेरी सुपर। इस मामले में तो हम भी फोर्सेस वाले हैं ना, हमें 10 बजे शुरू करना है तो 10 बजे ही शुरू करेंगे हमारे प्रोग्राम में। लेकिन गेस्ट अक्सर लेट हो जाते हैं क्योंकि गेस्ट तो हम पाकिस्तान से ही बुलाते हैं, इंपोर्ट तो करा नहीं सकते, तो गेस्ट तो यहीं से आएंगे। लेकिन एक चीज में जो रोब भी जमाती हैं आप लोगों पर? नहीं रोब सर, रोब नहीं जमाए तो फिर क्या, थोड़ा सा तो टैका होता है जरा। वो मेरा ख्याल है वर्दी के साथ ज्यादा आता है वैसे। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जब आप लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने क्या डिफरेंट ऑपरेशंस पर भी रिसर्च की है कि कौन से ऑपरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, टैक्टिक्स क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी? सबसे इंटरेस्टिंग ऑपरेशन कौन सा लगा जिसमें आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्रेटजी थी या वो आपको बड़ी अच्छी लगी या आपको लगा कि भाई वाकई यही होनी चाहिए थी, इट वाज द राइट वन? जी, रिसेंट जो ऑपरेशन था दैट वाज स्विफ्ट रिटॉर्ट इन 2019, और उसमें ये था कि हम लोग एक्चुअली बेस में बैठ के ही काम कर रहे थे। अच्छा। एंड उससे 2 वीक्स पहले ही हमने जो रिपोर्ट भेज दी थी कि देयर कुड बी अ फॉल्स फ्लैग अटैक। अच्छा। और फिर within 2 weeks that happened, और फिर उस पर सारा एनालिसिस एंड क्या स्ट्रेटजीज हैं। वी हैड पीपल कमिंग फ्रॉम द एयरफोर्स जो इवन हमारे बॉसेस हैं, सम ऑफ देम आर सर्विंग, सम ऑफ देम आर रिटायर्ड, वो हमें ब्रीफ कर रहे थे कि अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। फिर हम लोग फॉरेन मीडिया को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे कि वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या इसकी पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद भी फिर हमें एक ब्रीफिंग सेशन मिला एयरफोर्स से कि फॉरेन मीडिया वैसे हमारी फोर्सेस के बारे में जब छापता है या कुछ इस किस्म की बात लिखता है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या बैलेंस्ड होती है? आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। हाँ, कौन लिख रहा है? एग्जैक्टली, सही है। तो पॉजिटिव कहाँ से आ रहा होता है मामला पाकिस्तान के हवाले से? कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं और वो इस तरह से उनका टिल्ट नहीं है टुवर्ड्स ईस्टर्न नेबर या कुछ वो वैसे ही एंटी पाकिस्तान रेटरिक नहीं करते।
وہ لوگ ایون ویسٹ میں کافی سارے ایکسپرٹس ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں, تو یو نو جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے, جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے, اس طرح سے وہ کرتے ہیں. بٹ لیکن ان پہ بھی آپ لوگوں نے نظریں رکھی ہوتی ہیں جو ذرا obnoxious notorious قسم کے, ڈیفینیٹلی جو کیا لکھ رہے ہیں, اینٹی پاکستان جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویسے بھی اب تو بہت زیادہ سوفسٹیکیشن آ گئی ہے ساری چیز میں کہ ایون وہ ڈفرینٹ یو نو فاسٹ تھنک ٹینکس کی پراپر رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دے ریئل, بٹ لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس کا مطلب ہے ہر طرف سے جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا, بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو گیا ہے ان دس یو نو ایج وچ از ڈریون بائی ٹیکنالوجی اینڈ دی سوشل میڈیا. بالکل, ہم جو ہے وہ انہی لوگوں کے شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ جو ریسرچز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں تاکہ سچ اور جھوٹ کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. ریپبلک ٹی وی ہے جی, انڈیا کا بڑا مشہور ارنب گوسوامی, دنیا کے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں اور کیا کیا وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ دنیا کے سامنے آتے رہتے ہیں. کہ وہ بھی جرنلسٹ, بالکل جرنلسٹ ان کو کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو فخر سے جرنلسٹ کہتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا ریپبلک ٹی وی نے ایک ویڈیو چلائی, یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہم ذرا لے کر آتے ہیں, اور اس ویڈیو میں ریپبلک ٹی وی نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ پنجشیر میں, افغانستان میں پنجشیر میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ وہاں پر اپنے جہاز لے کر گھس گیا. اور یہ دیکھیں یہ ویڈیو چل رہی ہے, طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, ہسٹی ٹی وی جو ہے وہ اس کی ویڈیو ہے, ذرا سنوائیں جی ان کی آواز کیا کہہ رہے ہیں. In Panjshir Valley at this point of time, the resistance forces spokesperson has been killed. As per reports, Fahim Dashti has also been killed. یہ انہوں نے دکھایا کہ یہ پاکستانی جہاز بھی ہے اور پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ طالبان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر لڑ رہی ہیں. اب یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اور لکھا ہوا ہے, ہیڈ لائن لکھی ہوئی ہے, پاک آرمی ڈرونز اینڈ کمانڈوز یوزڈ, پاک رول کنفرمڈ, ہاں, اور پاک آرمی ٹرائز ٹو انویڈ پنجشیر. جی اب آپ یہ دیکھیے, یہ فوٹیج جو چلا رہے ہیں یہ ایک نیوز چینل ہے انڈیا کا, جس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نیوز چینل سے کہ وہ سچ بول رہا ہوگا. انڈیا کی پبلک دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں جی جو یہاں پر آ رہا ہے وہ صحیح آ رہا ہے. اب یہ جو ویڈیو چل رہی ہے ذرا یہ دیکھیے گا, یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے. یہ ویڈیو ایک ویڈیو گیم کی سیمولیشن ہے, اور اس ویڈیو گیم کی جو ویڈیو ہے وہ لگائی ہے جی. سیکنڈ ویڈیو ذرا آپ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں, یہ ہے آرما 3 ایک ویڈیو گیم ہے, اس کے یوٹیوب پر یہ ویڈیو اویلیبل ہے. اور یہ ویڈیو یہ دیکھ لیجئے, یہ سارے وہ جو جہاز اور جو فائر اور جو وہی شارٹس ہیں یہ, اور انہوں نے یوٹیوب سے آرما 3 کی سیمولیشن کی ویڈیو اٹھائی ریپبلک ٹی وی والوں نے اور دکھائی اپنی قوم کے لوگوں کو کہ یہ دیکھو یہ پاکستان کے جہاز ہے اور وہاں پر جو ہے وہ طالبان کی مدد کر رہے ہیں. یہ کرتا ہے میڈیا, اور یہ مین سٹریم میڈیا ہے انڈیا کا. یہ کوئی ایسی ویسی ویب سائٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جس کو آپ نام دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. یہ تو مین سٹریم میڈیا پر اس طرح کا جھوٹ اور اس طرح کی نفرت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے, اور بھارت کے لوگ اور دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے اور بائے کر رہی ہے. اور ایک اور چینل نے بھی کوٹ کیا تھا, وہ تیسری ویڈیو بھی دکھائیں ذرا. یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ شور مچا کر جو ہے وہ بتائیں گے کہ جی یہ پاکستان جو ہے ایسا ہوا ہے, اور اس میں بھی ویڈیو یہی ہوگی. وہ جو سارا یہ جہاز کی ویڈیو ہے, فل سکرین دکھا دیں اس کو, یہ ذرا سائٹ پہ آ گئی ہے. یہ دیکھیں یہ ساری وہی ویڈیو چل رہی ہے جو ویڈیو گیم کی ویڈیو. اب یہاں پر جو سمجھ رہے یہ دیکھیں آپ, یہ سب میں چاہوں گا فل فریم پہ ذرا ویژول دکھائیں. انہوں نے بھی فل فریم پہ دکھا دیا تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے نظر آئے. یہ سب ویڈیو گیم کی سیمولیشن ویڈیو بتا بھی رہے ہیں یہ حضرت. آپ ایک چیز آبزرو کر رہے ہیں اس پورے ڈائنامکس میں, پنجشیر کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی تھی کہ وہ پہاڑوں سے گرا ہوا ہے, اس کو کیپچر کرنا تھا. آ جائیں جی دکھائیں یہ حرکتیں ان لوگوں کی, اور اس کے اوپر پھر پورا انڈین میڈیا جو بحث کر رہا ہوتا ہے, تجزیہ کار بھی بیٹھے ہوئے, تجزیہ کار کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم کی سیمولیشن دکھا کے. یہ دیکھو یہ جنگ ہو رہی ہے, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. بالکل چھوڑیں گے نہیں, ہاں چھوڑیں گے نہیں, جانے کہیں نہیں دیں گے. شرم تو ویسے تم لوگوں کو نہیں آتی, لیکن ہم بھی تھوڑے بہت ریسرچر ہیں. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ خواتین کا رول, اب فائنلی آپ لوگوں سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس قسم کی ریسرچ میں خواتین کا رول کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جتنے لوگ ہوں گے اتنے زیادہ آئیڈیاز ہوں گے, اتنے زیادہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ڈفرینٹ ریسرچ کے طریقے آئیں گے. اینڈ اب تو وومن کا اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا ہاؤس ہولڈ. ناؤ آج کل کے دور میں وومن آر ماڈرن وومن, اینڈ ماڈرن وومن ڈز ناٹ مین کہ ان کو صرف باہر کے کام آتے ہیں یا صرف جسٹ نو میک اپ اینڈ اسٹف. ان کو دے شوڈ نو لانڈری, دے شوڈ نو ہاؤ ٹو کوک, دے شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈو ریسرچ. مطلب صرف ایک جگہ تک لمیٹڈ نہیں ہے, وہ ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی ہے. That's what a modern woman is. اور خواتین تو ویسے ملٹی ٹاسکنگ میں بڑی بہترین ہے, پھر بالکل ماہر ہوتی ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سب کے گھر میں امیاں دیکھیں کیسے کر رہی ہوتی ہیں, کمال ملٹی ٹاسکنگ. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے وقت نکالا.